बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर गौर किया जाए तो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे में इर्रेगुलरिटीज़ ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट में दिखाई देती है। इसलिए ऑडिट की निगाहें ज़्यादातर मिस प्रोक्योरमेंट पर होती है। लोग या तो करप्शन या नेग्लिजेंस की वजह से ऐसी गलतियां करते हैं कि जिससे पब्लिक एसेट को नुकसान पहुंचता है और ऑडिट के घेराव में आ जाते हैं। इसलिए जितनी भी डीडीओज हैं उनको ये सारे पॉइंट कंसिडर करने चाहिए। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड तो आपने हमारे मुख्तलिफ वीडियोज़ और लेक्चर पढ़े होंगे, PPRA के PPRA के फिडिक वगैरह के, लेकिन आज के इस वीडियोज़ में हम 30 ऐसी इंतहाई अहम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि जिसमें अगर किसी एक पॉइंट को भी इग्नोर किया गया तो वो मिस प्रोक्योरमेंट कहलाती है और ऑडिट ऑब्जर्वेशन इस पर लाजमी आएंगी। इसलिए अगर आप कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनिशिएट करेंगे तो इन्हीं पॉइंट पर गौर कीजिएगा, बल्कि इसका एक चेकलिस्ट बना दे ताकि आप किसी भी ऑडिट पैरा से बच सके और गवर्नमेंट को मोस्ट एडवांटेजेस बिड दे सकें। तो शुरू करते हैं। किसी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनिशिएट करने से पहले उसकी अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना लाजमी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसकी कौन देता है? मुख्तलिफ फोरम में कम्पिटेंट अथॉरिटी है। कम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे जो है ना दूसरे PC1 PC2 लेक्चर है, उसमें मुख्तलिफ फोरम है जिस तरह DDWP PDWP इकनेक वगैरह। तो ये सारे फोरम हमने जो है ना डिटेल में दिए हुए हैं। तो जो भी कम्पिटेंट अथॉरिटी हो उस रूल्स के हिसाब से, मुख्तलिफ इदारे के रूल्स के हिसाब से, तो वही जो है ना उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उसकी लेना लाजमी है। ये पॉइंट ख़ासकर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में बहुत अहम है कि अगर हम टेंडर वगैरह या एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसमें अगर किसी रेफरेंस या ब्रांड नेम जो है ना वो मेंशन करते हैं उसी में, तो ये सही नहीं है, ये मिस प्रोक्योरमेंट में आती है। जो है ना whether the specification were generic and didn't include reference to brand name, मॉडल नंबर, कैटलॉग नंबर और सिमिलर क्लासिफिकेशन, तो ये मिस प्रोक्योरमेंट में आती है। बिडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में कि स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जब हम बनाते हैं उससे BSDs बनती है, बिड सोलिसिटेशन डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, या बिडिंग डॉक्यूमेंट या प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो हमने ये सारे टेंडर से पहले, अब टेंडर इनिशिएट करते ही हमने मुख्तलिफ बिडर्स को ये प्रोवाइड किए हैं। प्रोवाइड हम जो है ना कॉस्ट पे भी कर सकते हैं, प्राइस पे भी कर सकते हैं, और हम जो है ना अगर मुख्तलिफ अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं। अगर हम उससे पैसे लेंगे तो हम पैसे उससे सिर्फ प्रिंटिंग के, जो हमारा खर्चा या हुआ है बिडिंग डॉक्यूमेंट के, तो सिर्फ उसी के 500 आए, 1000 आए, जितने भी उसके जो है ना बिडिंग डॉक्यूमेंट के आते हैं प्रिंटिंग का खर्चा, तो वही ले सकते हैं, ज़्यादा जो है ना वो नहीं ले सकते। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चार जो है वो 4.4, ये सेट ऑफ प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। जब हम प्री क्वालिफिकेशन करते हैं, वो तो सिंगल स्टेज 2 इनवेलप हमने जो है ना वो उसका जिक्र किया था उसी में। अगर हम प्री क्वालिफिकेशन डायरेक्ट करते हैं तो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट हमने कंट्रैक्टर और सप्लायर्स को प्रोवाइड की है कि नहीं की है, तो ये जो है ना बहुत अहम पॉइंट है। जब हम प्री क्वालिफिकेशन करते हैं या सिंगल स्टेज 2 इनवेलप में हम टेक्निकल इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसी में हम कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे? ये चीज़ें रेलेवेंट एक्सपीरियंस, पास परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल, इक्विपमेंट, उसकी प्लांट एंड मशीनरी, और फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये चार चीज़ें जो है ना ये अहम, ये टेक्निकल इवैल्यूएशन में अगर हम ये जब करते हैं तो इसी बिना पे हम करेंगे। ये ऑडिट देखेगा कि आया इसी पे जो है ना ये इसकी एवल्यूएशन हुई है कि नहीं हुई। कम्पिटिटिव बिडिंग जब हम करते हैं तो उसी में का एक फाइनेंशियल लिमिट होती है। मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी ने, जिस तरह के PPRA ने, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो लेटेस्ट अमेंडमेंट में, उसमें ये दिया हुआ है कि 5 मिलियन से अगर 50 लाख से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो तो उसको अखबार में देना लाजमी है। तो ये चीज़ इसको मद्देनज़र रखें। अगर PPRA है, ये फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उसमें ये 3 मिलियन तक है। अभी तक जो अमेंडमेंट है
تو اسی میں یہ 3 ملین تک، 3 ملین یعنی 30 لاکھ روپے سے زیادہ اگر کوئی پروکیورمنٹ ہو تو اس میں نیوز پیپر میں دینا لازمی ہے۔ عام کمپیٹیٹیو بڈنگ اب جب ہم کرتے تو ہم ویب سائٹ پہ ڈیٹا پروکیورمنٹ اینٹی اور ادارے کی ویب سائٹ پہ جو ہے نا ہم ڈالتے ہیں، لیکن اس لمٹ سے اگر کراس کر جائے تو اس کو اخبار میں دینا لازمی ہے۔ یہ چیز یہ اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، جب ٹیکنیکل ایویلیویشن ہو جاتی ہے سنگل سٹیج 2 انویلپ میں یا پری کوالیفیکیشن میں، تو ہم صرف اسی کو الاؤ کرتے ہیں جو ہمارے ٹیکنیکل ایویلیویشن میں پاس ہوئے۔ تو یہ چیز یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا جتنے بڈر آئے اور سارے جو ہے نا ہم نے کنسیڈر، کچھ فیل ہو گئے اور کچھ پاس ہو گئے اور ہم نے جو ہے نا وہ کنسیڈر کی، تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا، جب پری کوالیفیکیشن کرتے ہیں یا سنگل سٹیج 2 انویلپ میں ٹیکنیکل ایویلیویشن کرتے ہیں، جو بیڈرز فیل ہو جاتے ہیں اس میں ٹیکنیکل ایویلیویشن میں، تو کیا ہم اس کو جو ہے نا وہ انفارم کرتے ہیں ود دا ریزن فار ناٹ بینگ پری کوالیفائڈ؟ تو جو ہے نا اس کی ریزن دینا اس کے لیے جو ہے نا یہ لازمی ہے، اور اس کو انفارم کرنا کہ آیا یہ کس وجہ سے ناٹ پری کوالیفائڈ ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم ٹینڈر فلوٹ کرتے ہیں اسی اور بڈنگ ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتے ہیں بڈرز کو، مختلف بڈرز کو، تو یہ بڈنگ ڈاکومنٹ ایمبیگوس تو نہیں، یہ کمپلیکیشن تو اسی میں نہیں ہے۔ اکثر پروکیورنگ انٹیٹی جو اسٹینڈرڈ بڈنگ ڈاکومنٹ ہے مختلف پروکیورنگ انٹیٹی ویب سائٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کہ PPRI سے اور اسی طرح بڈرز کو دیتے ہیں، وہ خالی سارے خانے اس میں خالی چھوڑتے ہیں، اس میں جو اسپیسیفکیشن وغیرہ ہے اس کی جو ہے نا دوسری کوئی ریکوائرمنٹ پہ یا کرائٹیریا پری کوالیفیکیشن کا، تو وہ کچھ بھی نہیں ڈالتے اور اسی طرح اس کو دے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو ایمبیگوس اور کمپلیکیٹڈ ڈاکومنٹ کہتے ہیں۔ یہ بھی مس پروکیورمنٹ میں جو ہے نا آتی ہے۔ بعد میں اگر کوئی اس اعتراض کرے بیڈر وغیرہ تو وہ بالکل بجا کر سکتا ہے۔ اچھا، جتنا بھی پروکیورمنٹ پروسیس ہو تو بیڈنگ ڈاکومنٹ جب اس میں دیتے ہیں اس میں ایک ہم نے بیڈ ویلیڈیٹی پیریڈ دیا ہوتا ہے۔ بیڈ ویلیڈیٹی پیریڈ ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور جتنا ہم ٹائم ہوتا ہے، مثلا 90 ڈیز بیڈ ویلیڈیٹی پیریڈ ہے تو 90 ڈیز ہم فردر اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا PPRA کے پرانے دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ اس سے ڈیٹ سے ایکسیڈ کر جاتی ہے تو یہ بھی آڈٹ آبزرویشن میں آتی ہے۔ ہمیں پروکیورمنٹ ساری جو ہے نا انیشیشن سے لے کے ایوارڈ آف کنٹریکٹ تک بیڈ ویلیڈیٹی پیریڈ میں ہی کرنا چاہیے، تو اس کو مد نظر رکھتے اکثر کسی وجہ سے جو ہے نا پروکیورمنٹ تاخیر کا شکار ہو جاتی ہے، ایوارڈ آف کنٹریکٹ اس میں جو ہے نا وہ کچھ اسپیسیفکیشن یا اپروول وغیرہ مختلف اتھارٹی کی جو ہے نا رہ جاتی ہے، لیکن ہم بیڈ ویلیڈیٹی پیریڈ کو نہیں دیتے۔ تو یہ جو ہے نا اہم پوائنٹ ہے، اس کو چیک لسٹ میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، اوپننگ ڈیٹ کیا ہم مینشن کرتے ہیں بڈ میں؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے بڈز میں، فائنانشل میں تو ہم اوپننگ ڈیٹ جو ہے نا وہ مینشن کرتے ہیں، لیکن جب سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر ٹیکنیکل بڈ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ٹیکنیکل ڈیٹ کی اوپننگ ہم نہیں ڈالتے، کیونکہ اکثر پروکیورنگ انٹیٹی جو ہے نا سمجھتی ہے کہ جب ہم ٹیکنیکل ایویلویشن اس کی کرتے ہیں تو کتنے اس کا عرصہ جو ہے نا متعین نہیں ہے، اس کی اپروول وغیرہ، تو جو ہے نا وہ اس میں ٹیکنیکل کی اوپننگ نہیں ڈالتے۔ تو جو ہے نا وہ کم از کم ٹیکنیکل یا فائنانشل کی اوپننگ اس میں جو ہے نا وہ دینا لازمی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ کنسلٹنٹ کی ہم جب پروکیورمنٹ کرتے ہیں تو جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہوتی ہے وہ کوئی کسی جو ہے نا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے یا دوسری ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ اپروول کے لیے ہم جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو ہے نا وہ ڈیٹ متعین نہیں ہوتا، لیکن رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا یہ ڈیٹ دینا لازمی ہے۔ اس سے جو ہے نا وہ ڈیٹ لے کے دے دے ایڈورٹیزمنٹ میں، تو یہ مس پروکیورمنٹ میں آتی ہے۔ اچھا، یہ ہے کہ ہم جب فائنینشیل اوپننگ کی ڈیٹ دیتے ہیں تو ڈیٹ آف اوپننگ اینڈ لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف بڈ یہ سیم ہونا چاہیے۔ جس دن ہم جو ہے نا وہ بڈ اوپن کرتے ہیں، چاہے ٹیکنیکل ہو یا فائنانشل ہو،
تو اسی میں یہ ڈیٹ سیم ہونا چاہیے. اکثر یہ پریکیورنگ انٹیٹی غلطیاں کرتی ہیں کہ آج جو ہے نا یہ 2 تاریخ پہ ہم جو ہے نا لاسٹ سبمیشن آف ڈیٹ جو ہے نا بڈس کا لاسٹ ڈیٹ 2 تاریخ ہے، اور اگلے دن جو ہے نا اس کی اوپننگ کرتے ہیں. تو یہ مس پریکیورمنٹ ہے، اور یہ جو ہے نا آڈٹ آبزرویشن میں آتی ہے. اچھا، رسپانس ٹائم ہم ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں اخبار میں، تو رسپانس ٹائم اس کی جو ہے نا کم از کم 15 days ہے کہ نہیں ہے. اچھا، یہ نیشنل بڈنگ کے لیے، اور اگر انٹرنیشنل بڈنگ کرتے ہیں تو اس کی کم از کم 30 دن ہونا چاہیے. یہ ڈیٹ آف ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں جب آتے ہیں پہلا اشتہار، تو اسی سے جو ہے نا یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو کم از کم 15 days جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. اس سے کم اگر ہو تو یہ مس پریکیورمنٹ ہے، اور انٹرنیشنل میں 30 days ہے. اچھا، جب ہم بڈ اوپن کرتے ہیں تو آیا یہ پبلکلی کرتے ہیں یا بس اپنے آپ اس میں سارے بڈ؟ یہ پبلکلی کرنے چاہیے، اس کی اٹینڈنس لینی چاہیے، اور سارے ریپریزنٹیٹیوز اس کے جو ہے نا سامنے یہ اوپنلی بڈ اوپن کرنا چاہیے. اٹینڈنس جو ہے نا یہ اس کی ہمارے پاس ایک ثبوت ہوگا جب ہم اس سے اٹینڈنس لیں گے، اور یہ اوپن ہی کرنا چاہیے. اگر ویڈیو وغیرہ بنانا چاہتے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن ثبوت جو ہے نا وہ اٹینڈنس ہے. اچھا، 15 جو ہے، کیا ہم جب بیڈ اوپن کرتے ہیں تو اس کی منٹس ریکارڈ کرتے ہیں؟ تو منٹ اس کی ریکارڈ کرنا لازمی ہے. اچھا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر کرتے ہیں تو کیا ہم جب وہ بیڈر جب لاتا ہے تو 2 لفافے لاتا ہے، ٹیکنیکل ایویلیشن اور ساتھ فائنانشیل بھی. پہلے ہم جو ہے نا ٹیکنیکل اس کی اوپن کرتے ہیں، ٹیکنیکل میں جو پاس ہو جاتے ہیں تو اس کی فائنانشیل اوپن کرتے ہیں. اچھا، جو فیل ہو جاتے ہیں تو بس اس کو ہم اس طرح ہی رکھ دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یا صرف اس کو انفارم کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا آپ فیل ہو گئے. لیکن اس کی جو فائنانشیل بڈز ہیں اس کے لفافے ہمارے پاس آ چکے ہیں، کیا ہم نے یہ ریٹرن کیے ہیں؟ اگر ایگریمنٹ میں وہی پڑے تو یہ جو ہے نا مس پریکیورمنٹ ہے. تو اس کو جو ہے نا فوراً ہی اوپننگ کے فوراً ہی بعد اس کو جو ہے نا وہ ناٹ کوالیفائڈ بڈر کو ریٹرن کرنا چاہیے، فائنانشیل بڈ جو کوالیفائڈ نہیں ہوئے ٹیکنیکل میں. اچھا، بڈ جب مقررہ وقت سے کے بعد جو ہے نا وہ وصول ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اس کو ریجیکٹ ہی کرنا چاہیے، اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے. ہم نے جو مقررہ ڈیٹ اور مقررہ ٹائم دیا ہوتا ہے کہ 4 تاریخ پہ 12 بجے ہم اوپن کریں گے بڈ، لاسٹ ڈیٹ آف سبمیشن آف بڈ 4 تاریخ 12 بجے، تو اس کے 1 منٹ بعد بھی ہمیں جو ہے نا وہ بڈ نہیں لینا چاہیے. اچھا، بڈ جب ہم ایوارڈ کرتے ہیں، کنٹریکٹ جب ہم ایوارڈ کرتے ہیں تو جو اس کے ریٹ آئے ہیں وہ بہت ہمارے پاس آ جاتے ہیں، 2%، 3%، 5%، چاہے وہ جتنے بھی پرسنٹ ہے ہو. لیکن ہمیں اپنے ایڈمنسٹریٹو اپروول کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس کو ایوارڈ کرتے ہیں تو اس کی لمٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو ایڈمنسٹریٹو اپروول ہے اس پہ 15% تو ہم زیادہ نہیں گئے ہوئے. ہمارے پاس یہی کوشچن ہے. اچھا، بیڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہے کہ بیڈ سیکیورٹی جو ہے نا 2% ہم لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم 5%، اگر کوئی کمپلیکس نیچر کا پریکیورمنٹ ہو تو اسی میں زیادہ سے زیادہ 5% ہم لے سکتے ہیں. اچھا، بیڈ سیکیورٹی جب ہم لیتے ہیں تو سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر جب ہم کرتے ہیں تو اسی میں ہمیں کس طرح بیڈ سیکیورٹی لیں گے؟ اگر بیڈ اس کی کال ڈپازٹ لیں گے تو اس میں تو جو ہے نا وہ بیڈ اس نے دیا ہوتا ہے، اس کے کال ڈپازٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا اتنا بیڈ ہے، تو وہ تو مس پریکیورمنٹ میں آئے گا. تو ابھی کھپرا یہ کہتا ہے، خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، جو لیٹسٹ امینڈمنٹ میں اسی میں کہتا ہے کہ جب سنگل سٹیج 2 انویلپ پروسیجر میں ٹیکنیکل بڈ سبمٹ کرتے ہیں بیڈرز، تو ٹیکنیکل بڈ میں جو ہے نا وہ ایفیڈیوٹ دیں گے ساتھ کہ ہم نے جو ہے نا اپنے فائنانشیل بڈ، کیونکہ ہم وہ اسی وقت اوپن نہیں کرتے ہیں، فائنانشیل بڈ کے ساتھ ہم نے جو ہے نا اس کی بڈ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے.
یہی ایفیڈیوٹ میں وہ منشن کرے گا کہ کتنے پرسنٹ، وہ اماؤنٹ منشن نہیں کرے گا، صرف پرسنٹیج منشن کرے گا کہ ہم نے 2% کے حساب سے بٹ سیکیورٹی اس میں رکھی ہوئی ہے، تو یہ ایفیڈیوٹ دے گا۔ پھر جب ہم فائنانشیل اوپن کرتے ہیں تو جو ہے نا اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی یہ کال ڈپازٹ ہے، اور اس کو ویریفیکیشن کے لیے بھیجتے ہیں۔ اچھا، کرائٹیریا جو ہے ٹیکنیکل ایویلیشن جب ہم کرتے ہیں تو بڈنگ ڈاکومنٹ میں کیا ہم نے اس کا کرائٹیریا ڈالا ہوا ہے؟ کرائٹیریا دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو پاس فیل تھریشولڈ ہوتا ہے کہ جو ہے نا یہ ایک لسٹ ہوتا ہے کہ پی ای سی رجسٹرڈ ہو، یا جی ایس ٹی رجسٹرڈ ہو، یا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو، یا پاس پرفارمنس ہو، تو بس پاس فیل کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن صحیح طریقہ جو مارکنگ کا ہے، جو اسٹینڈرڈ بڈنگ ڈاکومنٹ میں دیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو ہے نا وہ اکوپمنٹ کے اتنے مارکس ہوں گے، پرسنل کیپیبلٹی کے اتنے مارکس ہوں گے، فائنانشیل اسٹیٹس کی پوزیشن کی اس کی اتنے مارکس ہوں گے، تو مارکس کے حساب سے اگر دیا جائے تو بہتر ہے، دونوں کر سکتے ہیں، لیکن کرائٹیریا بڈنگ ڈاکومنٹ میں دینا لازمی ہے۔ اکثر ہم اسٹینڈرڈ بڈنگ ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ڈالتے ہیں، تو بعد میں جب جو ہے کنٹریکٹ ایوارڈ ہوتا ہے تو آڈٹ آبزرویشن اس میں آ سکتی۔ اچھا، کیا جب ہم ٹیکنیکل ایویلویشن کرتے ہیں یا پری کوالیفیکیشن کرتے ہیں تو اس کی جب ایویلویشن ہم نے کی ہے، کیا اسی کرائٹیریا پہ کی ہے جو ہم نے بڈنگ ڈاکومنٹ میں دیا ہوا ہے؟ کرائٹیریا بڈنگ ڈاکومنٹ میں کرائٹیریا ہم نے پاس فیل کا دیا ہوا ہے اور ہم مارکنگ پہ وہاں پہ کرتے ہیں، تو یہ ایمبیگوس جو ہے نا وہ کمپلیکیٹڈ ڈاکومنٹ ہم نے دی ہوئی، یہ مس پریکیورمنٹ میں آتا ہے۔ جو کرائٹیریا ہم نے دیا ہوا ہے اس میں پاس فیل کا کہ ٹیکنیکل کے اتنے مارکس ہوں گے، کیپیبلٹی پرسنل مشینری کی پرسنل کے اتنے مارکس ہوں گے، مشینری کے اتنے مارکس ہوں گے، تو جو کرائٹیریا ہم نے وہاں پہ دیا ہوا ہے تو اسی پہ ہم جو ہے نا وہ پاس اس کی ٹیکنیکل ایویلویشن کریں گے، یہ مس پریکیورمنٹ میں آتی ہے۔ نیگوشیشن بالکل منع ہے پریکیورمنٹ میں، نیگوشیشن صرف جو ہے نا وہ اسپیسیفیکیشن وغیرہ پہ یا کوئی ٹیکنیکل جو ہے نا وہ کوئی چیز وغیرہ پہ کر سکتے ہیں۔ فائنانشل پہ جب بڈ اوپن ہوتا ہے تو اس پہ کوئی نیگوشیشن الاؤ نہیں ہے، ریویٹ وغیرہ بھی فائنانشل پہ یہ صحیح نہیں ہے جب بڈ اوپن ہوتا ہے۔ اچھا، جب ٹیکنیکل ایویلویشن کرتے ہیں اور پاس فیل ہم جو ہے نا وہ اس کی اناؤنس کرتے ہیں، تو کیا ہم نے یہ ٹیکنیکل ایویلویشن رپورٹ اناؤنس کی ہے؟ اور جب اناؤنس کرتے ہیں تو کتنے فائنانشیل اوپننگ یا کنٹریکٹ ایوارڈ سے کتنے دن پہلے، کم از کم جو ہے نا اس کو 10 دن پہلے تک جو ہے نا وہ بڈ ایویلویشن رپورٹ ہمیں اناؤنس کرنا چاہیے کنٹریکٹ ایوارڈ سے 10 دن پہلے۔ اچھا، کیا ہم جب بڈنگ ڈاکومنٹ دیتے ہیں، بی ایس ڈی دیتے ہیں، بڈ سولیسیٹیشن ڈاکومنٹ، کیا ہم اس میں ایویلویشن کرائٹیریا، اسپیسیفیکیشن آف آئٹمز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انکلوڈڈ ہیں، بی او کیو وغیرہ؟ کمیونیکیشن اینڈ ورس ڈپارٹمنٹ یا مختلف ڈپارٹمنٹ تو اکثر ای بیڈنگ ہوتی ہے، اور ای بیڈنگ میں بی او کیو آن لائن وہ ڈالتے ہیں، دیٹ از دا پارٹ آف ٹینڈر اینڈ دا پارٹ آف ایڈورٹیزمنٹ، لیکن جو مینولی مختلف ادارے کرتے ہیں تو مینولی جب بی او کیو بڈنگ ڈاکومنٹ دیتے ہیں تو اس میں بی او کیو اور اسپیسیفیکیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں بڈر کو پرووائڈ کرنا لازمی ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے بڈ سیکیورٹی کے بارے میں کہ بڈ سیکیورٹی کتنی لینی چاہیے۔ پی پی آر اے جو ہے پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو فیڈرل، اسی میں بڈ سیکیورٹی ہم اپ ٹو 5% لے سکتے ہیں۔ 5% مطلب ہے کہ اپ ٹو 5%، اس سے زیادہ نہیں، 2% 3% ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن جو کے پی پی آر اے خیبر پختونخوا پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی، اسی میں یہ 2% تک ہم بڈ سیکیورٹی لے سکتے ہیں، اور اگر کوئی بڈ جو ہے نا وہ
10% से ज़्यादा बिलो में देता है तो उसको एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि केपरा में बेड जो है ना वो एबव बिलो पर है। तो जो 10% से ज़्यादा बिलो होगा तो उसके हिसाब से बेड सिक्योरिटी देंगे। और बेड सिक्योरिटी कितना देगा वो बेड सिक्योरिटी, अब मतलब अगर कोई बेडर 15% बेड देता है तो बेड सिक्योरिटी वो एडिशनल बेड सिक्योरिटी वो 5% तक देगा। अगर वो प्रोवाइड नहीं करे ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस से 3 दिन के अंदर अंदर वो एडिशनल बेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वही 5% अमाउंट के साथ जो 10% से ज़्यादा दी हुई है। तो एडिशनल बेड सिक्योरिटी अगर वो प्रोवाइड नहीं करे तो उसकी सारी बेड सिक्योरिटी वो फॉरफिट होगी और नेक्स्ट बेडर को बेड अवार्ड होगा। तो ये पॉइंट बहुत अहम है और उसमें ड्यू डिलीजेंस से ये सब कुछ करना चाहिए। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बारे में कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एक क्लास है केपरा में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है जो 45 मिलियन से अबो तक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है। तो उसी में या जो कॉन्ट्रैक्ट 45 मिलियन से अबो तो उसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेना लाजमी है। अच्छा, बिलो में भी ले सकते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, हम ले सकते हैं, उसका एक नया नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। लेकिन जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है 45 मिलियन के केसेस में हम ये लाजमी लेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट जब अवार्ड करते हैं, ये कुछ प्रोक्योरमेंट कुछ क्लासेस पॉइंट प्रोक्योरमेंट अवार्ड के बाद है कि आप जब उसको पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो हमने शेड्यूल रेट दिया हुआ है मार्केट रेट सिस्टम पे MRS पे या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन नोटिफाई करता है जो रेट, तो उसी के हिसाब से जब हम टेंडर फ्लोट करते हैं अगर उससे रेट एक्सेस कर जाते हैं शेड्यूल रेट से, तो ये भी जो है ना मिस प्रोक्योरमेंट में आती है और ये जो है ना ऑडिट ऑब्जर्वेशन में आती है। इसके लिए हमें टेक्निकल सेंक्शन जो रेट एक्सेस या वेरिएशन कोई उसमें आती है तो उसके लिए टेक्निकल सेंक्शन लेना लाजमी है। प्रोक्योरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो है ना टेंडर फ्लोट किया और बस बिडर आ गए और वो जो है ना LOA हमने दे दी है। प्रोक्योरमेंट के 3 स्टेजेस है, प्री प्रोक्योरमेंट स्टेज, प्रोक्योरमेंट स्टेज और पोस्ट प्रोक्योरमेंट स्टेज। तो ये जो है ना इसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जब अवार्ड करते हैं चाहे गुड्स की हो या चाहे वर्क्स की हो या सर्विसेज की हो, तो हमें उसमें हम टाइमलाइन देते हैं कि इतनी वक्त में जो है ना इसकी सप्लाई होगी और इतने वक्त में ये विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ये वर्क कंप्लीट होगा। अगर उसी में ये कंप्लीट वर्क नहीं हो स्टिपुलेटेड पीरियड में या स्टिपुलेटेड पीरियड में सप्लाई डिलीवरी नहीं हो, तो उस पर LD चार्जेस अप्लाई हमने किए कि नहीं किए, ये बहुत अहम पैरा है। LD चार्जेस लिक्विडेटेड डैमेज, ये हम बिडिंग डॉक्यूमेंट जब हम कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ये भी जो है ना तो उसमें ये खाना हमें पुर करना चाहिए कि कितने % के हिसाब से डेज के हिसाब से हम लिक्विडेटेड डैमेज देंगे, ये भी मिस प्रोक्योरमेंट में आता है। तो उसको बिडिंग डॉक्यूमेंट में हमें ये मेंशन पहले से ही करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर साइन करते हैं तो उसी में भी जो है ना ये पॉइंट पहले से मुतय्यन करना चाहिए कि इतने % के हिसाब से हम लेंगे, उसमें परसेंटेज दिया हुआ है कि दिन के हिसाब से हम ये लेट डिलीवरी या लेट कंप्लीशन ऑफ वर्क में हम LD चार्जेस लेंगे। एडिशनल सिक्योरिटी के बारे में है कि एडिशनल सिक्योरिटी क्या जो है ना बिडर ने प्रोवाइड की है कि नहीं की, ये भी देखना लाजमी है। ये क्लास खासकर रिलेटेड है केप्रा से खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ के KPRA के साथ रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। जितने भी बिडर्स हैं तो पार्टिसिपेशन से पहले KPRA खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। और ये हमें एडवर्टाइजमेंट भी देना है, एडवर्टाइजमेंट में भी देना होगा कि आया KPRA के साथ रजिस्ट्रेशन की है या नहीं की है। तो ये भी मिस प्रोक्योरमेंट में आती है। जज़ाकल्लाह, थैंक्स।